خود نہیں بول رہا. نہیں تو قرآن کی تو کوئی بھی بات الفاظ اللہ تو لگتی ہی نہیں ہے نا، جو اگر دھیان سے پڑھیں گے تو. ہم بھی تو وہی نہیں خیر وہ ایک الگ بات ہے، اللہ کی نہیں لگتی وہ ایک میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. ٹیکنیکلی جو ہے قرآن میں کہیں بھی کوئی ایک بھی آیت میں اللہ ہم سے کلام نہیں کر رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نہیں کلام کر رہا تو پھر ہم سے کلام کون کر رہا ہے؟ یہ ساری باتیں کس کی ہے؟ یہ سوال ہے. اچھا اب آپ دیکھیے یہاں پر یہ اللہ کے بارے میں اس آیت میں بڑی تفصیل آئی ہے، اور اللہ کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے. اللہ کو مثالوں کے ذریعے سے. یہ مثال کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کو آسمانوں اور زمین کا نور بتایا گیا ہے. اللہ کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اچھا اس بات کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی جا رہی ہے تو وہ ممثل جو ہے وہ بات سے زیادہ بکٹ ہے، اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. دیکھیں آپ کوئی ایک بات کرتے ہیں اور اس بات کے بعد اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دیتے ہیں. انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہے. اچھا یہ ایگزامپل کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ اس کی کہی گئی بات کو اس ایگزامپل کے ذریعے سے اور آسان کر دے. ٹھیک ہے، وہ اپنی کہی گئی بات کو آسان کرنے کے لیے وہ مثال دے رہا ہے. لیکن قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ مثال دے کر اور بھی جو ہے آپ کو کنفیوز کر دیتا. آپ پریشان، آپ ہکا بکا سوچتے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یار. اب دیکھیں اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایک طاق کے جیسی ہے. طاق جو ہے اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کمہاروں کے ہاں ایک جو ہے ایک کوئی ایک مٹی کا کچھ بنا ہوتا ہے برتن، اس کو باریک باریک چھید ہوتے ہیں، باریک یا موٹے چھید ہوتے ہیں، اس کے اندر چراغ رکھا ہوتا ہے. اچھا وہ جو چھید میں سے وہ چراغ کی روشنی چھن چھن کے باہر نکلتی ہے. اب یہ اس میں اللہ کو کیسے سمجھایا جا رہا ہے؟ مثل نورہ کمشکات، مشکات کہتے ہیں اس چھید والے برتن کو جس میں چراغ رکھا ہوتا ہے. اچھا چراغ کو اس برتن میں کیوں رکھایا جاتا ہے پرانے زمانوں میں، آج بھی دیہات وغیرہ میں؟ تاکہ ہوا کا براہ راست جھکڑ اس چراغ کی لو کو بجھا نہ دے، اس کے لیے چراغ کو اس کے اندر رکھا جاتا ہے. اچھا بھی چراغ کی روشنی کو باہر آنے کے لیے وہ جو ہے وہ مشکات پہ جو ہے چھید ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے چھید، ان چھیدوں میں سے روشنی چھن چھن کے باہر نکل رہی ہے. اب یہ یہاں پر یہ اس انداز سے مشکات کہا گیا. اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ اس مشکات کی طرح ہے جس کے اندر چراغ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے نور کی مثال اللہ وہ لو ہے، اللہ اصل میں لو ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ لو ہے. اللہ گویا کہ چراغ مطلب مصباح کے اندر جو لو ہے نا، اللہ وہ ہے. اور مشکات کیا ہے؟ وہ مشکات باہر سے ہے، اور اللہ کی روشنی جو ہے کیا ہے؟ وہ مصباح. یعنی اللہ کو سمجھانے کے لیے یا اللہ کے نور کو سمجھانے کے لیے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، یعنی ایک مشکات ہے اس کے اندر چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، اور پھر جو ہے وہ مصباح کیا ہے؟ کانچ کے اندر ہے. الزجاجۃ کأنہا اب سوچتے رہیے. اچھا وہ چراغ کیا ہے؟ چراغ شیشے کی طرح ہے جی، اور پھر جو ہے وہ شیشے کی طرح قندیل میں ہے، اور وہ قندیل یا حباب میں سمجھو. اور شیشہ یعنی کہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے مانند. وہ شیشہ کیا ہے
کہ شیشہ مثل ہے چمکتے ہوئے ستارے، روشن ستارے کے مانند، اور وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جا رہا ہے۔ بابرکت زیتون، درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، اور جو درخت نہ تو مشرقی ہے، نہ تو ایسٹ میں ہے، نہ ویسٹ میں ہے، سمجھے نا، نہ تو ایسٹ میں ہے نہ ویسٹ میں ہے۔ اچھا، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے۔ وہ جو تیل ہے وہ ایسے بھڑک رہا ہے جیسے کہ وہ خود روشنی بن کر جو ہے آپ کو جو ہے مطلب روشنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اسے آگ بھی نہیں چھو پاتی، وہ نور پہ نور ہے، اور اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ یہ مثالیں کھول کھول کر اللہ یہ مثالیں دیتا ہے، تاکہ مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کے حال سے بہت خوب واقف ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات، اللہ کیسا ہے؟ اچھا سچ والا جی، اگر وہ ایک فلیم ہے جو موم بتی پہ جل رہی ہے، تو وہ فلیم کے اوپر یہ چھنی لگی ہوئی ہے، اس میں سے چھن کے وہ روشنی باہر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایک دوسری کینڈل ہے، تو اگر وہ دوسری کینڈل اس لو سے آپ جلاتے ہیں تو آپ کے پاس بھی ایک فلیم آ گئی۔ اب ٹیکنیکلی دونوں فلیم میں کوئی فرق نہیں بچا، فرق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے فرق۔ کیا فرق ہے؟ دیکھیں مثال، دیکھو آپ ذرا مثال دیکھیں، یعنی اوپر اگر یہ بات کہہ کر کہ رک جاتا اگر بولنے والا کہ اللہ نور السماوات والارض، تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کم لفظوں میں جتنا کم بولو گے اتنا کم پھنسو گے، آپ سمجھے؟ آپ جتنا کم بولو گے اتنا کم پھنسو گے۔ اچھا، اب وہ اس کی مثال دے کر قرآن کا لکھنے والا پھنس گیا، اب وہ پتہ نہیں ادھر سے ادھر بھاگ رہا، ادھر سے ادھر بھاگ رہا، وہ جو ہے وہ نہ تو مشرقی ہے نہ مغربی ہے، اس کے جو ہے اس کا تیل جو ہے زیتون کا تیل ہے، بابرکت تیل ہے، اور یہ قریب ہے کہ اس کی آگ جو ہے وہ تم کو پکڑ لی۔ کیا باتیں ہیں یار، کیا باتیں ہیں؟ تو سچ والا جی وہ بھی وہی رہا نا، مودودی صاحب زیادہ پھنستے جا رہے دن بہ دن، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مودودی صاحب پھنس رہے، زیادہ وضاحت اللہ میاں کے ابا ہے نا، اللہ میاں کے ابا ہے، اس لیے اللہ میاں کے ابا ہے۔ فرسٹ جو ہے سچ والا جی فٹ نوٹ دیکھیے اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہوگا، شاید وہ خود بیان کر رہے ہیں اللہ کو۔ جی کہہ رہے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں، اچھا فٹ نوٹ نکالیے آپ، میں یہاں سے وہ نہیں کر سکتا نا، اچھا جی یہاں سے روئے سخن منافقین کے، اچھا نہیں یہ فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں، فٹ نوٹ میں ہے اسی آیت کے، اچھا یہاں کچھ اور ہی بات کہہ رہے ہیں یار، یہ منافقین کہاں سے آ گئے؟ یہاں سے روئے سخن منافقین کی طرف پھرتا ہے جو اسلامی معاشرے میں فتنوں پر فتنے اٹھائے چلے جا رہے تھے، اور اسلامی تحریک اور اسلامی ریاست و جماعت کو زک دینے میں اسی طرح سرگرم تھے جس طرح باہر کے کھلے کھلے کافر و دشمن جو ہے سرگرم تھے۔ یہ لوگ ایمان کے مدعی تھے، مسلمانوں میں شامل تھے، مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصاً انصار کے ساتھ رشتہ و برادری کے تعلقات رکھتے تھے، اسی لیے ان کو مسلمانوں میں اپنے فتنے پھیلانے کا زیادہ موقع مل جاتا تھا، اور بعض مخلص مسلمان تک اپنی سادہ لوحی یا کمزوری کی بنا پر ان کے آلہ کار بن جاتے تھے، اور پشت پناہ بھی، لیکن در حقیقت ان کی دنیا پرستی نے ان کی آنکھیں اندھی کر رکھی تھی، اور دعوی ایمان کے باوجود وہ اس نور سے بالکل بے بہرا تھے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دنیا میں پھیل رہا تھا۔ کیا بات ہے یار! اس موقع پر ان کو خطاب کیے بغیر ان کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اس سے مقصود 3 امور ہیں۔ اول یہ کہ ان کو فہمائش کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و ربوبیت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ بھی بہکا اور پھٹکا ہوا ہو، اس کی تمام شرارتوں اور خباثتوں کے باوجود اسے آخر وقت تک سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ دوم یہ کہ ایمان اور نفاق کا فرق صاف صاف کھول کر بیان کر دیا جائے، تاکہ کسی صاحب عقل و خرد انسان کے لیے مسلم معاشرے کے مومن اور منافق افراد کے درمیان تمیز کرنا مشکل نہ رہے۔
اور اس توضیح و تصریح کے باوجود جو شخص منافقوں کے پھندے میں پھنسے یا ان کی پشت پناہی کرے وہ اپنے اس فعل کا پوری طرح ذمہ دار ہو۔ سوم یہ کہ منافقین کو صاف صاف متنبہ کر دیا جائے کہ اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے تقاضے پورے کریں یہ وعدے ان سب لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو محض مسلمانوں کی مردم شماری میں شامل ہوں۔ لہذا منافقین اور فاسقین کو یہ امید نہ رکھنی چاہیے کہ وہاں وعدوں میں سے کوئی حصہ پا سکیں گے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ فٹ نوٹ انہوں نے یہ اس آیت کے تحت کیوں دیا؟ اللہ صرف اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے پہلے ایک فٹ نوٹ ہے، اس میں یہ لکھا انہوں نے۔ کیا عجیب بات ہو گئی ہے، سمجھ کے باہر ہے۔ اللہ میاں کے ابا تو بس کیا کریں یار، مطلب جملہ شروع ہونے کے پہلے نمبر 1 ڈال دیا انہوں فٹ نوٹ میں۔ اور یہ اس پورے فٹ نوٹ کا یہ اس آیت کے متن سے کیا لینا دینا ہے یار؟ میں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے اندر یہ کچھ لکھا انہوں نے۔ میں پہلے کنفیوز ہوا کہ میرے سے کچھ غلطی ہو رہی کہ میں دوسری فٹ نوٹ تو نہیں کھولا کہیں بول کر۔ کیا کریں یار، اللہ میاں کے ابا جو ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ دوسری ریلیونٹ ہے کہ دیکھتے ہیں سچ والا جی، دوسری ہے کہ ریلیونٹ یہ۔ اچھا یہاں آئی ہے، آسمانوں اور زمین کا لفظ قرآن مجید میں بالعموم کائنات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، دیکھیں۔ ارے بھائی آسمانوں اور زمین کا لفظ کائنات کے معنی میں کیسا استعمال ہوتا ہے بھائی؟ کائنات کے بارے میں یہ کنویں کے اندر بیٹھنے والے قرآن کے جو ہے متکلم کو یا قرآن کے اللہ کو کیا پتا اس کو قرآن کے کائنات کے بارے میں؟ کائنات کے لیے عربی زبان میں ایک مستقل لفظ ہے، وہ لفظ ہے الکون۔ الکون کا مطلب ہے یونیورس، جس کو ہم اردو میں کائنات کہتے ہیں۔ اور کائنات کے بارے میں قرآن کا لکھنے والا نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم اس کو۔ اس کے سامنے زمین ایک بہت بڑی پھیلی ہوئی ہے، بالکل جو ہے اس طرح سے پھیلائی ہوئی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ زمین پہ ٹھہر کر یہ کنویں کے اندر جو ہے بیٹھنے والا وہ جب اوپر دیکھتا ہے تو آسمان ایک بالکل جو ہے ڈوم کی شکل میں نظر آتا ہے اس کو، جو کہ زمین کو بھی جو ہے پورا گھیرے ہوئی ہے۔ تو اس کو وہ آسمان سمجھ رہا ہے، قرآن کا بولنے والا اس کو وہ ڈوم کو آسمان سمجھ رہا ہے، اور اسی کو وہ چھت کہتا ہے۔ اور وہ چھت کے نیچے اس کو کنویں کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ دکھتا ہے کہ ایک بڑا گولا ہے جس کا نام ہے سورج، جس کو شمس کہتا ہے وہ، اور ایک چھوٹا گولا ہے جو سورج سے ذرا چھوٹا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو قمر۔ اچھا، اور جو ہے چھوٹے چھوٹے باریک جو ہے ٹمٹماٹے جو ہے وہ جو اس کو چراغ ہیں، ان چراغوں کو وہ تارے کہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کا بولنے والا جس کنویں کے اندر بیٹھ کر یہ ساری باتیں کرتا ہے، اس کی نظروں سے جو کچھ نظر آتا ہے بیچارہ وہی کہہ رہا ہے، وہی بول رہا ہے نا بھائی۔ دیکھیں، وہ اس کی نظروں کو چاند ذرا چھوٹا ہے، سورج ذرا بڑا ہے، اور زمین بہت بڑی ہے۔ زمین بہت بڑی ہے بھائی، سورج تو آپ کو ایک طرف سے جا رہا ہے، گولا ایک طرف سے آ رہا ہے، آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے۔ اسی لیے مشرق مغرب کہتا ہے، سورج ذرا بڑا گولا ہے، چاند ذرا چھوٹا گولا ہے، اور تارے چھوٹے ٹمٹماتے جو ہے۔ اچھا، وہ تارے کیا ہے؟ اللہ میاں کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ جب وہ اپنے جو ہے فرشتے کو کوئی پیغام دے کے نیچے بھیجنا ہے، تو وہ اللہ میاں فرشتے کو بلاتے ہیں اور بولتے ہیں دیکھ جو ہے جاؤ جو ہے نا، وہ وہاں پر مکہ میں میرا جو ہے جو حبیب، وہ اس کو یہ وحی پہنچانا ہے بولے، تو وہ انہوں کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ حضرت جبریل وہ وحی کو پوٹلی میں ڈال لیتے، پوٹلی کا جو ہے ایسا باندھ دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بٹواری سے کہتے ہیں، بٹوے کی طرح باندھ لے کے وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھک 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 کر کے جو ہے اوپر سے آ رہے نیچے۔ اور وہ آتے وقت یا پھر اللہ میاں اپنے فرشتے کو جو باتیں بتا رہے ہیں، ایسے موقع پر شیاطین کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ میاں کیا جو ہے بول رہے ہیں۔ وہ جو ہے وہ سنگن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سنگن جو کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ میاں کرتے، اچھا ٹھیک ہے تم لوگ سنے نا، تو ٹھیک ہے میں تم کو مار بات۔ تو اللہ میاں کرتے ایک ہاتھ اپنا آگے بڑھا کر وہ کچھ جو تارے ہیں ٹمٹماتے جو ہے جو چراغ ہیں، ان میں سے ایسا ہاتھ مارے تو 6-8 تارے ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور وہ تاروں سے وہ شیاطین کو مار بھگاتے ہیں۔ زب بول کے اٹھا کے اللہ میاں جو ہے جب پھینکتے ہیں، تو وہ تارے، مان لو شیاطین آگے تارے ان کے پیچھے اب جا رہے ہیں سمجھو، تو اس میں سے ایک شیطان کے پیر کو ایک تارا لگ جاتا،
लगने से वो तारा दिलदार टूटता और जो सितारा। है वो शिहाब साकिब की तरह जो है नीचे गिरने लगता। ये है कुरान के नजदीक कायनात, ये है। अब ये कह रहे हैं यहाँ सच पर वाला जी, आसमान, जी कितनी बड़ी बात है ये। अगर कोई स्पोर्ट्स भी है, फुटबॉल के खिलाड़ी भी जब ग्राउंड में खेलते तो उनके पास कुछ इशारे और अपनी कुछ ऐसी कोड लैंग्वेज रहती, फौजियों के पास रहती, जो गूंगे बहरे रहते उनके लिए इशारों की लैंग्वेज रहती। अल्लाह पूरे कायनात का बनाने वाला इतना जरूरी बात कर रहा है अपने लोगों से, और उसके पास में ऐसा कोई कोडिंग सिस्टम नहीं है, ये कान लगाए तो सिस्टम इनको नहीं सुनाई है। दे और रहा जो है वो अच्छा, कई मौके पर फिर कुरान में आता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद कभी कभी कोई शयातीन जो है फिर भी उनके कानों तक ये बात पहुंच जाती। एक आध बात जो है अल्लाह मियाँ की वो उचक लेता है। अब वो उचकने के बाद में अल्लाह मियाँ की नजर पर, अरे इन्हें सुन रहा था नहीं, पकड़ो पकड़ो जरा की उधर से 6-8 तारे लेकर उनको दे मारते हैं अल्लाह मियाँ। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, हमने इन जो है इन्ना ज़य्यना अस्समा दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, हमने निचले आसमान को ये इन तारों के मतलब ये चरागों की मानिंद हमने मुज़य्यन किया है, डेकोरेट किया है। ये डेकोरेशन के लिए ये सारे जो है टिमटिमाते चराग हैं, जिनको नुजूम कहा जाता है, जिनको तारे कहते हैं। अरे यार, अल्लाह में क्या पता कि तारों में से कितने ऐसे तारे हैं जो सूरज से भी बड़े हैं। अल्लाह में क्या मालूम यार, वो कुएं के अंदर रहने वाले हैं, उनको क्या पता। वो अल्लाह मियाँ जिस कुएं के अंदर बैठकर वो तारे जो देख रहे हैं तो उनकी नजरों को ऐसा लग रहा है कि तारे तो छोटे 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 हैं। इन्हें अल्लाह मियाँ के मुताबिक सूरज बड़ा है और उससे जरा छोटा चांद है, और तारे बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे। जैसे रेत के जर्रे होते हैं, उनमें से आप जो है ऐसा मुट्ठी मारे तो जितनी रेत आपके हाथ में आ जाए या कंकरियां आ जाए, उन कंकरियों से रुजूमन लिश्शयातीन, वो शयातीन को मार भगाने के काम में आते हैं वो तारे। ये है अल्लाह मियाँ, और ये अल्लाह मियाँ की कायनात है। अब ये जो है अल्लाह मियाँ के अब्बा कह रहे हैं कि आसमानों और जमीन का लफ्ज कुरान मजीद में बिलउमूम कायनात के माना में इस्तेमाल होता है। लिहाजा दूसरे अल्फाज में आयत का तर्जुमा ये भी हो सकता है कि अल्लाह सारी कायनात का नूर है। वाह वाह वाह, क्या बात है यार, सारी कायनात का नूर, जो मर्जी निकालो, मतलब अल्लाह मियाँ के अब्बा जो आप ठहरे हैं जी। अच्छा, नूर से मुराद, जी हो सकता ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। अच्छा, नूर से मुराद वो चीज है जिसकी बदौलत अशिया का ज़ुहूर होता है, यानी जो आप से आप जाहिर हो और दूसरी चीजों को जाहिर करे। इंसान के जहन में नूर और रोशनी का असल मफहूम यही है। कुछ न सूझने की कैफियत का नाम इंसान ने अंधेरा और तारीकी और जुल्मत रखा है, और उसके बरअक्स जब सब कुछ सुझाई देने लगे और हर चीज जाहिर हो जाए तो आदमी कहता है कि रोशनी हो गई। अल्लाह ताला के लिए लफ्ज नूर का इस्तेमाल इसी बुनियादी मफहूम के लिहाज से किया गया, ना इस माना में कि माज़अल्लाह वो कोई शुआ है जो 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से चलती है और हमारी आंख के पर्दे पर पड़कर दिमाग के मरकजी बीनाई को मुतासिर करती है। रोशनी की यह मखसूस कैफियत इस माना की हकीकत में शामिल नहीं है जिसके लिए इंसानी जहन ने यह लफ्ज इख्तिरा किया है, बल्कि इस लफ्ज का इतलाक हम इन रोशनियों के लिहाज से करते हैं जो इस मादी दुनिया के अंदर हमारे तजुर्बे में आती है। लिहाजा अल्लाह के लिए इंसानी ज़बान के जितने अल्फाज भी बोले जाते हैं वो अपने असल बुनियादी मफहूम के एतबार से बोले जाते हैं, न कि उनके मादी मदलूलात के एतबार से। मसलन हम इसके लिए देखने का लफ्ज बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान और हैवान की तरह आंख नामी एक आज़्व के जरिए से देखता है। फिर कैसे देखता है भाई? अल्लाह मियाँ कुएं के अंदर बैठकर कैसे देख रहे हैं? हम उसके लिए सुनने का लफ्ज बोलते हैं, उसके माना ये नहीं है कि वो हमारी तरह कानों के जरिए से सुनता है। उसके लिए अच्छा ये सब सारी बातें क्यों कहना भाई? हमें वो सारी वो जो कुरान की मिसाल है उसको मिसाल के बारे में समझाना चाहिए ना। अब ये पता नहीं क्या क्या कहते जा रहे हैं यार।